مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اور تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں اللہ مبارک ہو، تمہیں اللہ کا رسول مبارک ہو، تمہیں حوض کوثر کا پانی مبارک ہو، تمہیں عرش کا سایہ مبارک ہو، تمہیں جنت الفردوس مبارک ہو، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت مبارک ہو، تمہیں حسین کا ساتھ مبارک ہو، تمہاری بیٹیوں کو زینب کا ساتھ مبارک ہو۔ ہاں، اس حسین کا سر کٹ گیا اور ابن زیاد کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں اور حسین ناکام ہے، ہماری حکومت قائم ہو گئی۔ اور حسین نے حکومت کا سودا کب کیا تھا؟ وہ حکومت کا طلبگار نہ تھا، وہ حکومت کا طلبگار ہوتا تو ایک بول پر سب کچھ بچا تھا۔ وہ تو اللہ کا طلبگار تھا، وہ تو اللہ کا چاہنے والا تھا۔ اس نے تاریخ لکھ دی مظلوموں کی، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ بڑا اونچا سودا بتا رہا ہوں، ارے مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، بن جاؤ، بن جاؤ۔ مبارک مبارک مبارک، حسین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، حسین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تمہاری بیٹیوں کو رولا گیا، گھسیٹا گیا تو گھبراؤ نہیں، میرے نبی کی بیٹی زینب کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ہاں، علی کی بیٹی زینب، زینب آل رسول، گھسیٹی جا رہی ہو، دوپٹہ سر سے اتر رہا ہو، چنی پھٹ رہی ہو، اور ان کے نوحے سن کر آسمان رو رہا ہو، زمین رو رہی ہو، کربلا کی ریت رو رہی ہو۔ ہاں، یہ میرے رب نے امتحان کی جگہ بنائی ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ بدماش، انسان کی بجائے درندہ، بھیڑیا، کوبرا، سانپ، آج وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا میں کامیاب ہو گیا ہوں، میری پارٹی کامیاب ہو گئی ہے، میرا جھنڈا اونچا ہے اور آل رسول کا جھنڈا نیچا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور حسین کے منہ پہ یوں چھڑی ماری، یوں ماری، پھر ماری، یہاں لگی، پھر ماری، یہاں لگی۔ انس بن مالک کھڑے ہو گئے، گو ظالم، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، جن ہونٹوں کو تو مار رہا ہے ان ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ نے چوما ہوا ہے، جن ہونٹوں پہ تیری چھڑی لگ رہی ہے ان ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ نے چوما ہوا ہے۔ آج وہ کٹا ہوا سر پیغام دے رہا ہے، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ کتنا خون کوئی بہائے گا، ایک دن تو آنے والا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین تھر تھرائے گی اور پہاڑ کپ کپائیں گے اور تھر تھرائیں گے اور زمین پھٹے گی اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر کرے گی۔ آج یعرف المجرمون بسیماہم، آج دیکھ لو گے ظالم کا سیاہ چہرہ، آج دیکھو گے مظلوم کا حسین چہرہ، آج دیکھو گے ظالم کی ہتھکڑیاں۔ ہاں، ہتھکڑیاں نہیں، مجھے دیکھنا۔ اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو ظالم کو، خذوہ، پکڑو ظالم کو۔ تو یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، ادھر مجھے دیکھنا، اے یہاں سے منہ کے اندر فرشتہ ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے فرشتہ پکڑ کے یوں کھینچے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر چلا جائے گا اور وہ ایسے کلابازیاں کھا کر کے رہے گا۔ ہائے، ارے فرعون تو کہتا تھا میں جسے چاہوں قتل کروں، ارے نمرود تو کہتا تھا تو میری بادشاہی، ارے جابر ظالم تو کہتا تھا جس کو چاہوں میں کلاشنکوف کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ آج کدھر جا رہا ہے؟ آج تیری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آج تو کیوں کپ کپا رہا ہے؟ آج تو کیوں لرز رہا ہے؟ آج تجھے پتہ چلے گا کہ ناحق قتل کی کیا جزا ہے۔ میری بات سنو غور سے، غور سے۔ دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، زانی کو نہیں، شرابی کو نہیں، جواری کو نہیں، بے نمازی کو نہیں، ان کو عذاب ہیں۔ سب سے خوفناک عذاب، سب سے خوفناک عذاب دو انسانوں کو ہونے والا ہے، ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا،
ایک ناحق قتل کرنے والا اور دوسرا سود کھانے والا اور دوسرا سود کھانے والا اور دوسرا سود کھانے والا میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے. ارے دیوانے، یہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ تیری آگ کا سودا ہے، تو نے جہنم کا سودا کر دیا. میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں کہ ہاں اسے قتل کر دیا جائے تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بیدار ہے. ایک دن فیصلہ کیا ہے، جب میرا اللہ آئے گا اور جنت آئے گی اور جہنم آئے گی اور عرش آئے گا اور پل صراط آئے گا اور جہنم بھڑکے گی اور جنت مہکے گی، پل صراط ڈولے گا اور ترازو ہلے گا اور اللہ بلائے گا طارق جمیل کو بلایا جائے. آج طارق جمیل کی خطابت کا پتہ چلے گا کہ کیا واہ واہ کے لیے کرتا تھا یا اللہ کے لیے کرتا تھا. بلایا جائے، ترازو کے سامنے کھڑا کرو، فلاں کی بیٹی کو بلاؤ، فلاں کے بیٹے کو بلاؤ. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہ یاد رکھوں گا، پر ایک وقت ایسا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کر سکے گا. یہ وہ وقت ہے جب اس کو پکڑ کر میدان محشر میں ترازو کے سامنے اللہ حساب کے لیے پیش کرے گا. یہ فیکٹریاں کہاں سے لگائیں، یہ مال کہاں سے بنایا، یہ ملیں کہاں سے بنائیں، یہ تیری تقریریں کس کے لیے تھیں، تیری زمینیں جائیدادیں کس کے لیے تھیں، تو نے یہ واہبہ کے لیے کیا یا میرے لیے کیا؟ بتا. یہ عدالت قائم ہونے والی ہے، یہ عدالت قائم ہونے والی ہے. آج تو دیکھے گا جہنم کی بھڑک، دیکھے گا جنت کا حسن دیکھے گا. آج جہنم کی چنگاڑ سنو گے اور جنت کی مہک کو سونگو گے اور ظالموں کے کالے چہرے دیکھو گے اور مظلوموں کے روشن چہرے دیکھو گے. نافرمانوں کا چیخنا چلانا سنو گے اور فرمانبرداروں کا خوش ہونا ہنسنا مسکرانا سنو گے دیکھو گے. جہنم کی چنگاڑ سنو گے، جنت کی پکار سنو گے، جہنم کے ہولناک مناظر دیکھو گے، جنت کے خوبصورت مناظر دیکھو گے، پل صراط کو ڈولتا دیکھو گے، ترازو کو ہلتا دیکھو گے، عرش کو سر کے اوپر دیکھو گے، اللہ کی آواز کو سنو گے، اللہ کی صدا کو سنو گے. وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. ہائے ہائے پتا پانی ہو جائے گا جب اللہ کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. اور جہنم چیخے گی تو ہر نبی، ہر رسول اور ہر انسان گھٹنوں کے بل گر کر کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ساری کائنات پکارے گی نفسی نفسی، بیوی پکارے گی نفسی نفسی، خامند پکارے گا نفسی نفسی، بیٹا پکارے گا نفسی نفسی، بیٹی پکارے گی نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ رشتے ٹوٹ گئے، وہ ناطے بچھڑ گئے، وہ تعلق مردہ ہو گئے، ایک تعلق باقی رہ جائے گا. ساری کائنات نفسی 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 نفسی. ہاں ایک تمہیں آواز آئے گی. آج کی مجلس یاد رکھنا، قیامت کے دن میری بات یاد رکھنا. ایک آواز آئے گی، ایک طرف سے ایک دکھ بھری، ایک درد بھری فریاد اٹھے گی جو ساری فریادوں پر چھا جائے گی. وہ آواز نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. ایک آواز آئے گی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. مجمع حیران پریشان ہو کر دیکھے گا یہ کون ہے جو امت امت کہہ رہا ہے. جب نظریں پھیر کے دیکھو گے تو تمہارا محمد میرا محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے سردار، جنت کے چابی بردار، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے، شفاعت کبریٰ کے مالک، مقام محمود کے مالک، جنت کی چابی کے مالک، حوض کوثر کے مالک، سارے نبیوں کے مالک، سارے نبیوں کے سردار، سارے
رسولوں کے سردار، سارے انسانوں کے نبی، سارے جنات کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے عالمین کے نبی، آفاق کے نبی، مشرق مغرب کا نبی ہو کر مقام محمود کو دیکھ کر جنت کا وارث ہو کر تمہیں نہیں بھولا، اور کہہ رہا ہے جھولی پھیلی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ ساری کائنات پکارے گی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی آپ کا سوال نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ زکریا یا داؤد زکریا اور یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی، باپ بیٹا داؤد سلیمان نبی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم یعقوب اسحاق یعقوب یوسف کہیں گے نفسی نفسی، اسماعیل موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، لوط صالح شعیب ہود کہیں گے نفسی نفسی، ادریس نوح آدم شیس کہیں گے نفسی نفسی۔ میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا حشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے سامنے ہونے سے انکار کر دو۔ میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، انکار کر دو، حساب کتاب سے انکار کر کے دکھا دو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، غلط زندگی سے واپس آ جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اللہ تمہارا ساتھی، اللہ کی رحمت کا تم سایہ، اللہ کے فرشتے تمہارے آگے پیچھے، جنت الفردوس تمہارے لیے آراستہ پیراستہ، جنت کی حوریں تمہیں جام پلانے کے لیے تیار، اور جنت کی حوروں کو چھوڑو، تم اس مقام پہ پہنچو گے اگر تم معاف کرنے والے بنے، مظلوم بن کے مرے تو تمہارا رب تمہارا رب تمہارا رب 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 کر وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ آجا آجا، ارے 4 دن کا صبر کر کے آجا، پھر کیا ہوگا؟ تیرے رب کے ہاتھ میں جام ہوگا اور تمہیں تیرا رب خود پلائے گا۔ معاف کرنا سکھایا، درگزر کرنا سکھایا۔ 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے، جب مکہ فتح ہوا اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر یوں دونوں چوکٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑے ہوئے، یوں کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا ایک ادھر رکھا ہوا، سامنے مکے کے مجرم، قاتل قاتل، چچا کے قاتل، اولاد کے قاتل، صحابہ کے قاتل، حمزہ کے قاتل، اور ایسے ایسے بڑے 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 جان نثاروں کے قاتل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو مکے والے انتظار میں ہیں کہ اب یہ حکم دیں گے اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ 20 سال ٹکر لینے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، قتل تک پہنچنے والے، حمزہ کو شہید کرنے والے، ایسے مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے، بڑے بڑے عظیم ساتھیوں کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، میرا تم پر نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ ایک بدو نے تلوار اٹھائی، سوتے میں عربوں میں دستور تھا، سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سوتے کو نہیں مارتے تھے، جگا کے مارتے تھے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی، ایسے رکھی، کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی، اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا۔ تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی، کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔
کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ معاف کر دیا۔ بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ چچا کا قاتل وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے۔ کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ وحشی طائف سے چلا اور ایسے منہ چھپایا ہوا، ڈاٹا باندھا ہوا اور مدینے تک پہنچا۔ اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ وحشی آیا اور چہرے سے نقاب ہٹایا، لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہ کہنا تھا۔ آپ ایسے ہوئے، فلم یروہ الا بی قائما۔ وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے گھبرا کر مجھے یوں دیکھا کہ یہ کون ہے، زور سے کلمہ پڑھنے والا۔ آپ نے نہیں پہچانا یہ کون ہے، صحابہ نے پہچانا یہ وحشی ہے۔ ٹھک 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 تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے، تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے۔ یا رسول اللہ، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں گردن اڑاؤں، میں گردن اڑاؤں، میں سینے میں تلوار اتاروں، میں کلیجے کو چاک کر کے رکھ دوں۔ ہر صحابی کی تمنا ہے کہ میں اسے قتل کر کے نبی کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور اسے خوش کروں۔ ہائے ہائے، رحمتوں والا نبی کہتا ہے دعوہ دعوہ، ارے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ دینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ چاچے کا قاتل کھڑا ہوا ہے، کیا ظرف ہے؟ پیغام پہنچایا جا رہا ہے پوری امت کو کہ دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہونا، معاف کر دو، مظلوم بن جاؤ اور حسین کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ اور آل رسول کے ساتھ حشر کروا لو۔ ظالم نہ بنو ورنہ فرعون و یزید کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، سر جھکا لو۔ صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جہاں یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو وحشی ہے؟ کہ جی ہاں میں وحشی ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹھو میرے آگے، سامنے بٹھایا تو آپ نے بڑی حسرت سے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا؟ تو نے کیسے قتل کیا؟ تو ویسے حقیر سا، بے حیثیت سا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 7 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، 7 سال۔ یا رسول اللہ میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا کہ مجھے میرے آقا نے کہا تھا 3 میں سے 1 کو قتل کر دے، علی کو، حمزہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے پتا تھا آپ کے پر پہرا ہوگا، اور حمزہ اتنا شیر ہے کہ میں سوئے پر بھی وار نہیں کر سکتا، سوتے ہوئے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن میں قتل کرتا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں چھپ کے، تو میں جو غافل ہو اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا علی جب لڑ رہا تھا تو اس کی نظر چاروں طرف ایسے گھوم رہی تھی، اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی، تو مجھے خیال ہوا اس پہ میرا وار نہیں چل سکتا۔ تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا، اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا، اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے، تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے۔ میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور ہاتھوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ انہوں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا، جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل کر دے گا، لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں، ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میں بھاگ گیا، مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا۔ 7 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے یہ قصہ سنا تو پھر آپ روتے 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 داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ویحک غیب عنی وجہک، وحشی تجھے تیرا ایمان مبارک ہو، جنت کا راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان، لیکن تجھے
دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے. جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرے دائیں بائیں بیٹھا کر, کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے. جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے. میرے بھائیو, میرے نبی کا فرمان ہے, 3 کام کر لو جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو. 3 کام کر لو, 3 کام کر لو. تصل من قطعک, جو توڑے اس سے جوڑو. تصل من قطعک, جو توڑے اس سے جوڑو. تصل من قطعک, جو توڑے اس سے جوڑو. وتوتی من حرمک, جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو. جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو. وتعفو عمن ظلمک, جو ظلم کرے معاف کر دو. بڑا اوکھا کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے, 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے, پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے. توڑنے والے سے جوڑو, زیادتی کرنے والے کو معاف کرو, حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو. مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا, میں ضامن, بنارس والوں میں ضامن, تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو. جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو, اللہ کے نبی سے لے لو. میرے بھائیو, امت ٹوٹ چکی ہے, امت گروہوں میں بڑھ چکی ہے, اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی, دشمنی کی. میرے بھائیو, ہم اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں. ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا. بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے, لیکن ہم قوم سے پہلے, ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے, ہوا سماکم المسلمین من قبل, اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا. اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا. محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے, بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی, سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے. جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا, اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیری اپنی جان چلی جائے. اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. چور کا ہاتھ, چور کو تو سزا ملنی چاہیے. ہاں, آپ نے سزا دی, اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے. اے یا رسول اللہ, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے اور میں روؤں نہ, میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا. کہ یا رسول اللہ, آپ نہ کاٹتے. کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں, تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے, اسے مجھ سے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے. جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو, وہ آج جو خون گر رہا ہے اور جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے, اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. میرے بھائیو, ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں, ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں, ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں, ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں. یا اللہ, ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں, تیرے آگے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں. پورے بنارس میں کوئی, پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو, کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو, کوئی سود کھانے والا نہ ہو, کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو, کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو, اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا, چونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا. یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی, یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی, یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی. اللہ کا نام مومن ہے, وہ امن قائم کرے گا. اللہ کا نام حفیظ ہے, وہ حفاظت کرے گا. اللہ کا نام رقیب نگہبان ہے, وہ نگہبانی کرے گا. ہم اللہ کو منا لیں, ہم اللہ کو منا لیں, ہم اللہ کو منا لیں. اس کے آگے سر جھکائیں, اس کے آگے رونا دھونا کریں. آج اجتماعی رونے کی ضرورت ہے, آج اجتماعی تڑپنے کی ضرورت ہے. آپ اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. میرا اللہ روٹھا ہوا ہے, ہاں, میرا اللہ روٹھا ہوا ہے, اللہ ناراض ہو گیا ہے. آؤ سب مل کر اس کو منائیں, اس کو راضی کریں, اس کے آگے آنسو بہائیں کہ میرے رب کو توبہ بڑی پسند ہے, توبہ بڑی پسند ہے. توبہ پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے. سود ہو, قتل ہو, جھوٹ ہو, زنا ہو, شراب ہو, بے نمازی ہو, روزہ چھوڑا ہو, نماز چھوڑی ہو, حج چھوڑا ہو, زکات چھوڑی ہو, جو کچھ بھی
کیا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99، اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا توبہ کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ تیری توبہ کھلی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک بار کیا یاد آئے گا، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیاں زندہ دفن کر دی، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیاں، کسی کو قتل کرنا اور کسی کو زندہ دبا دینا، میں نے 70 لڑکیوں کو دبا دیا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اپنے ماتھے پہ ایسے ہاتھ مارا اب نے ایسے کیا، اتنا بڑا ظلم کہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، اس کی بخشش آپ نے تو اس نے سمجھا کہ میری بخشش ہوئی۔ آپ نے تو اس کا جرم سن کے دکھ کا اظہار کیا اور حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا یا ویلتا، حضور زور سے رونے لگا، ہائے میں مر گیا۔ عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی فریادوں نے عرش کو ہلا دیا، رحمان کے در کھلوا دیے، عرش کے دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا۔ ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے مراد متقی پرہیزگار نہیں، یا عبادی میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں۔ باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں چنا نہیں، جا دفع ہو جا، باپ کہتا تجھے آپ کر دوں گا، میری نظر سے دور ہو جا۔ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندو، کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے آج تک بنارس میں کوئی ایک کام نیکی کا نہیں کیا، تم بھی میرے میں تمہیں آگ نہیں کروں گا، میرے ہو، میں تمہیں دھکا نہیں دوں گا، میرے ہو، میں تمہیں دربدر نہیں کروں گا، میرے ہو، پر ایک شرط کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تو یہ آیت اتری، اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کر سنائی تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ۔ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتہ نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت
جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی۔ اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، معاف کرنے والا کبھی کھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی کھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیو اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں، تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، اور وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی،
تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا۔ جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ اب کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں؟ 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں۔